محترم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظر آنا درود و سلام۔ خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری خوشنصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار اس بڑی کی خوشیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو سب کے لیے سلامت فرمائے اور ان خوشیوں کو دائمی خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو سنت قربانی کو ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر سب کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، ہم اس کا قیامت کی صبح تک کی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جس نے ہمیں اس عمل کے لیے اپنی بارگاہ میں پسند فرمایا ہے۔ بڑی دنیا ہے، جمعہ کو بڑی دور کی بات ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ تو ویسے ہی اللہ معاف کرے نہیں پڑھتے، اور پھر کہیں ایسے لوگ ہیں جو قربانیوں کی لالچ میں نکلتے ہیں اور عید کی نماز بھی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں اتنا ہی کم ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں، کسی دنیا دار کے گھر میں حاضر نہیں ہیں۔ اپنی قسمت پر، اپنی مقدر پر، اپنی نصیب پر جتنا بھی آپ ناز کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادا کو جو اس کی توفیق سے ادا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، وقت تھوڑا ہے، 8:30 کا ٹائم ہے، پچھلے سال میرا 8 بجے کا تھا، لیکن اس سال میں نے آدھا گھنٹہ پیچھے کیا ہے علاقے کے لیے۔ میں تقریباً 35 سال سے اپنی ٹائم چھوٹی عید کا بڑی عید کا لیٹ رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو مزید موقع مل سکے، لیکن پھر بھی اگر کوئی رہ جائے تو اس کا مقدر ہے، اس میں ہمارا کوئی زور نہیں ہے، کوئی ہماری طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمایا نشان ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، بس آپ کا کام ہے میرے پیغام کو ان تک پہنچا لینا ہے، پر تیرا کام ہے پیغام پہنچانا ہے، اگلا سلسلہ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جانوں یہ جانے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر بڑے کرم ہے، بڑا فضل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں پسند فرما لیا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مرضی ہے۔ یجتبی کا معنی ہے منتخب کرنا، یجتبی کا معنی ہے چناؤ کرنا، یجتبی کا معنی ہے انتخاب کرنا، یجتبی کا تو پسندیدہ معنی، جو خوبصورت معنی وہ یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے اپنی بارگاہ میں پسند فرمائے۔ یجتبی الیہ من یشاء، یہ صفت فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات میں کسی کی یہ صفت نہیں ہے، یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، ہر نبی، ہر صحابی، ہر تابعی، ہر تابعی، ہر ولی، ہر امام، ہر صوفی، ہر مفسر، ہر محدث، ہر نیک آدمی نے جو انسان میں جو مخلوق میں شریک ہے، ہاں اس نے ایک جملہ ضرور کہا ہے، انشاءاللہ۔ کیا؟ انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی چاہت کو حاصل کیا ہے۔ باقی رہا چاہنا نہ چاہنا، چاہے یا نہ چاہے، عالم کائنات میں یہ طاقت،
یہ قوت، یہ قدرت اور یہ عظمت، یہ شان و شوقت، یہ قدر و منزلت، یہ مقام و مرتبہ، یہ عروج، یہ بلندی، یہ عزت، یہ وقار، اگر رفت اگر کسی کے پاس ہے تو فقط وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ اس نے اپنے پاس یہ طاقت رکھی ہے، چاہے نہ چاہے، چاہے نہ چاہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آئیے محترم تھوڑے سے وقت میں ایک دو باتیں قرآن مجید کے حوالے سے ہم کرنا چاہتے ہیں جو آج کا دن ہے اس کے حوالے سے۔ یہ سورۃ صافات ہے اور یہ 23واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قربانی کا نقشہ کھینچا ہے، تفصیل نہیں ہے اس میں فقط نقشہ بنایا ہے اور کھینچا ہے، رب نے ذکر کیا ہے، لیکن باقی جتنی باتیں ملتی ہیں وہ تفصیلوں سے ملتی ہیں، وہ حدیثوں سے ملتی ہیں، وہ اہل علم کی تحریر سے ملتی ہیں۔ پھر اس میں بھی ان کا ایک زور ہے، جتنا جس کا مطالعہ ہے، جتنی جس کی ریسرچ ہے، جتنی جس کا تدبر اور غور و فکر ہے، جتنی اس کی محنت اور کاوش ہے، اس کے مطابق اس نے تحریر کر دی ہے۔ لیکن آخر میں ہر ایک نے یہی کہا کہ اس میں اگر کمی پیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آئیے وہ تو یہ سورۃ صافات ہے اور پارہ نمبر 23 ہے، اس کی آیت نمبر 100 سے اس کا ذکر شروع ہوا ہے، آیت نمبر 100 سے شروع ہوا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب حبلی، میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے میری بارگاہ میں دعا کی، رب حبلی، اے باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما۔ کیا؟ اور یہاں عمر کتنی تھی اس میں قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا ہے، عمر کا ذکر قرآن مجید نے نہیں کیا ہے، اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے۔ 80 سال تھی، 90 سال تھی، 95 سال تھی، جتنی بھی تھی، آپ نے ایک ہی جملہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تب بھی پوچھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں اولاد کی طلب کے لیے دعا کی تو عمر کتنی تھی، تو آپ نے ایک جملہ کہہ دینا ہے جو اجمالی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، مشترکہ بھی ہے۔ آپ نے کہنا ہے آپ بڑھاپے میں تھی۔ کیا جملہ یاد رہے گا؟ کس میں تھی؟ بولیے، پریشان تو نہیں ہوگا؟ میں نے پتہ نہیں کیا جملہ بول دیا، پریشان ہو گئی۔ کس عمر میں تھی؟ میں ایک عرض کرنا تھا کہ جو میں نے آپ سے پوچھا کہ کتنی عمر میں تھی، اس طرح پوچھنا میرے آقا کی سنت ہے اور آگے سے جواب دینا نبی کے غلاموں کی سنت ہے۔ لیکن عوام چلتی ہے ان مقررین کے سامنے جو بار بار ہاتھ کھڑا کرواتے ہیں اور سبحان اللہ کی رٹ لگواتے ہیں، تقریریاں ان کرتے ہیں، تقریر انہوں نے 2 شعر پڑھنے ہوتے ہیں، بس ایک انہوں نے کوئی کرامت کوئی موضوع بیان کرنا ہوتا ہے، پھر عوام کی طرف سے بھی واہ واہ ہوتی ہے اور مولوی طرف سے پھر پہلے خوش ہو جاتی ہے کہ چلو جی واہ واہ ہو گئی ہے کہ نہیں تو وہ ہم سے ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن ایک سنت میں نے آپ کو بتا دی ہے جس میں الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں عمل کروں۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام دوران گفتگو، دوران خطاب، وقفے کے ساتھ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں سے پوچھتے رہتے تھے، بولیں گے میرے صحابہ میں نے کیا کہا؟ پوچھنا سرکار کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب دینا آقا علیہ السلام کی غلاموں کی سنت ہے۔ آنا علیہ و اصحابی، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی کوئی ادا کو ادا کرے فَلَهُ أَجْرٌ مِئَةُ شَهِيدًا، کوئی صحابی کی ادا کو ادا کرے اس کے لیے بھی الحمدللہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ میں کو آپ کو نقصان کی طرف نہیں جا رہا، گھاٹے کی طرف نہیں جا رہا، فائدے کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ رب حبلی کس عمر میں دعا کی؟ بولیے، اللہ کو سلامت رکھے۔ رب حبلی بڑھاپے میں تھے، دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے پاس اولاد نہیں ہے تو مجھے اولاد کی نعمت سے مالا پار فرما۔ لیکن ساتھ ایک بڑا خاص پہ ہے اور بڑا سننے والا ہے اور توجہ طلب ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا من الصالحین۔ کیا فرمایا؟ من الصالحین، اے باری تعالیٰ مجھے اولاد دے
مجھے فرزند دے، مجھے بیٹا دے، پر فقط بیٹا نہ ہو، من الصالحین، صالح ہو. کیا ہو؟ صالح. یہ خاص نکتہ ہے. صالح ہو، پرہیزگار ہو، فرما بردار ہو، تابع دار ہو، اتباع کرنے والا ہو. یہ نہیں کہا رب حب لی کہ مجھے اولاد عطا کر، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت میں دو دعائیں کی، ایک اولاد کی اور ایک صالح اولاد کی. رب حب لی من الصالحین. اگر رب سے رزق مانگے تو فقط یہ نہ کہ باری تعالیٰ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما، مجھے رزق کی فراخی عطا فرما، مجھے کھلا رزق عطا فرما. جب بھی دعا کریں اے باری تعالیٰ مجھے رزق عطا کر، تو رزق عطا کر. کیا؟ رزق عطا کر، اور ایسا رزق عطا کر جو میرے لیے تیری بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ نہ پیدا کرے، تیری بارگاہ میں جھکنے دے. ایسا رزق عطا فرما. اور مجھے ایسے رزق کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ نبی پاک کا فرمان یا نشان سن لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے. کیا فرمایا؟ دنیا. یہ تیرے اور میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے. وطالبها کلاب، اس کا طالب کتا ہے، اس کا طالب کتا ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کتا کون ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک اس میں شامل نہیں کیا ہے، ہر ایک کو شامل نہیں کیا ہے. وہ کتا کون ہے جو دنیا مردار کا طالب ہے، اس کی مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سب ذہین ہیں، اہل عقل ہیں، اہل شعور ہیں، اہل تجربہ ہیں، اہل علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں. میرا علم آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اہل سنگر ہیں، مجھ سے آپ سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے جملہ شروع میں کہہ دیا تھا کہ جب بھی رب سے مانگے رزق تو کب سے مانگے؟ رزق حلال، رزق حلال. پھر وہ رزق حلال جب آئے گا تو انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی. نبیوں نے تجارتیں کی، صحابہ نے تجارتیں کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، ائمہ نے کی، فقہا نے کی. بڑی بڑی تجارتیں کی، بڑے بڑے کاروبار تھے. لیکن آتا بھی تھا تو حلال اور جاتا بھی تھا تو حلال جگہ پہ جاتا تھا. فضول خرچ نہیں ہوتا تھا. جہاں حق تھا وہی خرچ ہوا ہے، فضول خرچ نہیں ہونے دیا. ہاں یہ ذہن میں رکھ لیں. اگلا جملہ بھی سن لیں. لیکن ان کا مال اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ نہیں تھی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا. چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس آیت کو پڑھ کے اس کی تفسیر پڑھیں تب پتہ چلتا ہے کہ یار جنہوں نے دنیا کا توجہ نہیں کی ہے ان کی زندگیاں کتنی خوبصورت تھیں. اور ہماری زندگی کا حال یہ ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، فارغ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے گھروں میں تشریف فرمائیں. ان گھروں میں کسی نے رہنے نہیں دینا، نہیں دینا، نہیں دینا. جو روح تیری نکلنی ہے، جن کے لیے تو دن رات لگا ہوا ہے، انہوں نے تمہیں گھر میں نہیں رہنے دینا. انہوں نے بڑی جلدی کرنا ہے، انہوں نے کہا جلدی کرو، اس کو گھر سے نکالو. اس لیے محترم عید کے دن کا پیغام یہ آپ کے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقط اولاد نہیں مانگی، انہوں نے ساتھ من الصالحین، انہوں نے یہ بھی ساتھ دعا کی ہے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادہ فی سبیلک اور فی سبیل رسولک. دعا فقط شہادت کے لیے کی. دعا کرتے بھائی تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے اپنی راہ میں، لیکن دے کہاں؟ سبحان اللہ، فی رسول، فی بالد، فی بالد رسول. اے باری تعالیٰ یہ امیر مومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ باری تعالیٰ ضعیف العمر ہو گیا ہوں، بڑھاپے میں چلا گیا ہوں. آپ ایک دن عمرے پہ جا رہے تھے، ایسے لیٹے ہوئے تھے، بس سورج چڑھ رہا تھا، بس آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے، بس بچپن ہے، لڑکپن ہے، پورا شباب جوانی ہے، پھر ایسے چلتے جا رہا ہے. بس اس منظر کو دیکھا، وہیں میں
اس منظر کو دیکھ کر آپ نے لب ٹپا کر ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک فی بالغ رسولک، اے باری تعالیٰ مجھے اب شہادت کی موت دے اور دے بھی اپنے محبوب کے شہر میں، اپنے محبوب الاسلام کے شہر میں دے۔ تو دیکھیں آپ کو شہادت ملی ہے تو فجر کی نماز پڑھاتے فقط ملی ہے۔ کتنے بدبخت وہ لوگ تھے جن حضرت علی پہ وار کیا، حملہ کیا، کتنا بدبخت وہ شخص تھا جس نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق پہ وار کیا، کتنا بدبخت اور بدنصیب تھا جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھتے ہوئے اس نے حملہ کیا۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس وقت یا اس زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جس زمانے میں کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے محترم، وگرنہ آج تو میدان کربلا کا اگر یہ ذوق کر کے کہ میدان کربلا میں میں ہوتا تو میں بڑا خوش کرتا اپنی محترم، جہاں تمہیں رب نے پیدا کر دیا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کر۔ وہاں امام علی مقام رضی اللہ کے مقابلے میں جتنے تھے نا ان میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا، یہود و نصارہ نہیں تھے، سارے مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ 3 خطاب کیے حضرت امام علی مقام نے ان کو۔ آج کوئی بہت مجھے کہتا نہیں میں نمازیں پڑھا رہا ہوں، روزے رکھا رہا ہوں، بڑی دیر سے امامت کرنا ہوں، لیکن کوئی دنیا محبت نہیں کرتی، عزت نہیں کرتی۔ میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کے بندے، ان دنیا سے محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، ان نمازیوں سے تم چاہتے ہو کہ اسے عزت مل جائے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن پڑھا کریں، امام علی مقام میدان کربلا کو دیکھیں، مقابلے میں غیر مسلم نہیں تھے، مسلمان تھے، کس نے آقا کے کندھوں پہ سوار ہونے والے، آقا کی گود میں پلنے والے، جنگی نوجوانوں کے سردار، آقا کی آپ کی زبان چوسنے والے، ان کے مقابلے میں آنے والوں نے کچھ نہیں سمجھا۔ تو کس بات کی بولی ہے؟ تو کہتا ہے مسجد کا امام ہو کر سارے لوگ میرے ساتھ سلام کریں اور دوسرے مجھے سلام کریں، چھوڑے اس بات کو، اس پہ تو خوش ہوا کر کہ تو خوش نصیب ہے کہ رب نے تمہیں آقا کے مسجد پہ قبول کر لیا ہے، آقا کے منبر پہ قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے کائنات کی ساری نوکریاں، کائنات کے سارے عہدے، کائنات کے سارے گرے، کائنات کی ساری عزتیں، کائنات کے سارے مقام، کائنات کے سارے پروٹوکول، کائنات کے سارے عروج، بلندیاں، اللہ کے بندے میرے آقا کے مسلح پہ بھی قربان، میرے آقا کے منبر پہ بھی قربان، بسکل اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے اور مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے۔ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اس سے پیسہ اس کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، وہ کہتا میں اس کے پاس سلام کرنے کی فرصت نہیں رہتی ہے، لیکن جب اسے تختے پہ لٹا دیا جاتا ہے پھر اس کے کان کے ساتھ لب لگا کے پوچھا جائے اللہ کے بندے آج تھوڑا سا بول کے بتانا کہ تو شے کی ہے، نہیں محترم اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اگر یہ حال تیرا میرا ہونا ہے تو پھر عید کے دن میں ضرور آپ کو پیغام دوں گا، عاجزی، انکساری، محبت، پیار، حسن اخلاق، چہرے کی مسکراہٹ، بس یہ عمل میرے آقا کی سنت ہے، اس کو اپنا لو، اس کو اپنا لو، اس کو اپنا لو، کسی کو نگاہ میں حقیر نہ سمجھو، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو بھی اللہ کا بندہ ہے۔ یہ اتراؤ چڑھاؤ، پیسے کی کمی بیشی، یہ سارا یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے رب نے بنایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا کوئی بھی کسی کے کام نہ آتا۔ غریب تر بھی محتاج ہے، امیر تر بھی محتاج ہے، ایک سلسلہ نظام رب نے چلا رکھا ہے، لیکن بڑوں کو دے کر تجربہ کر رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کسی نے کوفے کی جامع مسجد میں لاکھوں کی اجتماع میں کھڑے کر کے پیارے علی یا امیر المؤمنین سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو بندے کو عزت وقار عروج مل جاتا ہے۔ حضرت علی پھر بول اٹھے باب مدینہ العلم کی زبان سے، پھر جب جملہ نکلا پھر سے قیامت کی صبح تک چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ میرے علی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ خود میں میری جان ہے، تو مجھے بتا رہا ہے کہ جس کو پیسہ مل جائے، اس کے پاس دولت آ جائے تو اس کو عزت مل جاتی ہے۔ فرمایا سن میرا جواب بھی سن۔ فرمایا پیسہ آنے کے بعد عزت نہیں رہتی ہے، پیسہ آنے کے بعد پردہ ہٹ رہتا ہے۔ کیا پیسہ آنے کے بعد
پہلے نقاب میں تھا، چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن جب پیسہ آیا ہے اب نقاب اٹھ گیا ہے. کیا مطلب؟ اب بھی تو اس کو پتہ چلنا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اس کو برتاؤ کیسا ہے. میرے علی نے سمندر بہا دیا، اور ایسا سمندر بہایا لیکن وہ بھی فَاعْتَبِرُوا یا أُولِي الْأَبْصَارِ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی ہے، اولاد دی ہے، تو فقط اولاد نہیں مانگی، ساتھ بڑا خاص نکتہ ہے کہ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے باری تعالیٰ مجھے بیٹا دے، پر دے بھی نہیں. اگر نہیں بولا تھا تو آدھا گھنٹہ سوچ لو، 8 جماعت کھڑی کر لیں گے. کون سا بیٹا مانگا ہے؟ صالح، پرہیزگار، تابعدار، فرما بردار. آج بڑے بڑے بدبخت لوگ ہیں جو والدین کا کچھ نہیں سمجھتے، والدین کو گردیاں دیر تک جاتے ہیں، والدین کی سنتے نہیں ہیں. بدبختہ ظالمہ، آنے قریب تیرے اوپر بھی وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. تیری اولاد جو ایسا سلوک کرے گی نا، وہ آنے قریب رب دنیا میں نظارہ دکھائے گا. لیکن کوئی خلافی کعبہ کو پکڑ کر رو رو کے اس کے پانی کے آنسو ختم ہو جائے، خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں، میرا کہنا یہ لکڑی سوکھی کی طرح سوکھ جائے، اگر وہ والدین اس پہ راضی نہیں ہے، اس رب نے اس کے طرف توجہ نہیں کرنی ہے. اس کی گوری نیکی اس کے بعد میں قبول نہیں ہے. میرا کہنا فرمایا جو چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، جو چاہتا ہے جنت میں چلا جاؤ، جو چاہتا ہے رزق بھی ملے، کھلا ملے، جس کے حلال ملے، وافر مقدار میں ملے، بن مانگے ملے، تو میرا کہنا فرمایا نسخہ میں بتاتا ہوں، استعمال تو کر، اگر کمی رہ جائے میں ضمانت دیتا ہوں. کیا کرنا ہے؟ میں والدین سے پیار کر کے دے، والدین کی خدمت کر کے دے، والدین کی زیارت کر. بابا یہ جو حج کرنے گئے نا 9.5 لاکھ 15-20 لاکھ لگا کر گئے ہیں، ان کے حج کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کسی نے گارنٹی دی نہیں ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو والدین دونوں یا ایک ان کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے ایسے تکتا ہے، میرا آقا نے حج کا ذکر بعد میں کیا ہے، پہلے فرمایا مقبول حج کا ثواب. وہ حج سال میں ایک ہے، سال میں ایک ہے، جبہ بھی مخصوص، دن بھی مخصوص، منظوری گارنٹی نہیں ہے. لیکن ادھر خدا کی قسم دن میں 10 بار کیا. میں نے تفسیر روح بیان میں 1 لاکھ کی حدیث پڑھی ہے. کتنی؟ 1 لاکھ. کتنی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، میرے امتیوں مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جانے کوئی امتی 1 لاکھ بار بھی اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، 1 لاکھ مقبول حجوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا. نبی پاک نے فرمایا والدین کی خدمت کر، پیار کر، سلام کیا کر، بیٹھا کر، دبایا کر. میں ضمانت دیتا ہوں زندگی میں کمی نہیں آئے گی. ایک کام نہیں کرنا جو نبی پاک فرمایا ہے، کام نہیں کرنا. تجھے تو رڑ جانا ہے، پھر انہیں لوٹیریا کو جانا ہے، لٹن واسطے پہلے بیٹھے جنہیں جانیا ڈرا دینا ہے، انہیں کہ تھوڑی خیر نہیں، تھوڑی تمیز پہ گئے ہیں، جہاں کی ٹبر سارے مر جانا ہے. وہ پھر دیتی جائے گا. اس وقت کو یہ نہیں پتا چلتا کہ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے بندے ہوش کر، ہوش کر. میں یہ نہیں کہتا کس کے بعد دعا کروانے نہ جا، پر دعا کروانے جا، لیکن ہاں اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو. یہ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ ضابطہ حیات ہے. یہ رب کا کلام ہے کہ کسی دنیادار کا کلام نہیں ہے. اس سے جڑ، اس سے جڑ جا، اس سے نفی ہو جا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دے. پھر خدا کی قسم آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں تو تنہا اکیلا ہوگا وہاں قرآن ہوگا. بھائی محترم اس وقت 7:18 ہو گئے ہیں. لوگ انشاءاللہ میرے پاس کتنے منٹ باقی رہ گئے؟ 12 منٹ میرے پاس امانت ہے. محلے داروں کی، علاقے والوں کی انشاءاللہ 7:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کس کے لیے؟ چلو بول نہیں سکتے، سیری حالات ہو اینے لکھ لو جی. میں اپنے لکھ لوں جی. میں کوئی ممول آ رہا ہے، پرانا ممول،
وہ کیا دے کہ یار تم بولیا نہیں ہے تے سیر اگلا جملہ میں نہیں بول سکتا کیونکہ بیعدبی کا لفظ ہے اس کے اندر بڑے بڑے مجھ سے عمر سے بڑے بیٹھے اس کی مناسب نہیں ہے. ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار تم بول جو لفظ بولنے معمولی کے لیے آسانی ساتھ وہ نہیں نکالے تو اپنے سر ہلا لیا کہ نہیں اولاد مانگی لیکن مانگی بھی صالح. سبحان اللہ. پھر رب نے بھی کمال کر دیا فرمایا فبشرناہ ہو کی ضمیر ہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طرف. فبشرناہ پھر ہم نے اس کو جس کو آپ کا پتہ لگ گیا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پھر خوشخبری سنا دی. کس کی؟ بے غلام بیٹے کی. کس کی؟ فقط بیٹے کے نہیں. حلیم بردبار تابعدار فرما بردار ماننے والا میں نے بیٹے کی خبر سنا دی. فبشرناہ بغلام حلیم میں نے کیا فبشرناہ بغلام حلیم پھر میں نے بھی ان کو فرما بردار بردبار برداشت کرنے والا اتباع کرنے والے بیٹے کی میں نے خوشخبری سنا دی. کیا سنا دی؟ خوشخبری سنا دی. سبحان اللہ. خوشخبری سنا دی. سنیے آئیے کیسے خوشخبری تھی سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا فلما بالغا معه السعي کیونکہ آگے بہت بڑا کام آنے والا تھا. رب کہتا ہے فلما بالغا بالا کہتے ہیں بلوغت کو پہنچ ڈالا مع سعیا جب اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگا یعنی دوڑنے لگا بڑا ہو گیا. اس کی تفصیل کیا نہیں آتی. دعا کب کی کتنی عمر تھی یار آپ نے ذکر نہیں کیا تفصیلوں میں آتا ہے. یہاں کتنی عمر میں دوڑنے لگا یہ امتحان آیا قربانی والا کتنی عمر تھی یہاں کوئی ذکر نہیں ہے. رب نے اتنا کہا فلما بالغا معه السعي جب دوڑنے لگا اپنے باپ کے ساتھ بس اتنا ذکر ہے. باقی عمر 8 سال تھی 10 سال تھی یا 12 سال سے آگے کوئی روایت نہیں ہے. اتنی عمر تھی. اس وقت عمریں بھی صدیوں میں تھی تو 10-12 سال کوئی عمر نہیں تھی. صدی 2 صدی میں جا کر جوانی شروع ہوتی تھی. کیا جوانی شروع ہوتی تھی. ہاں تو یہ عمر تو نہیں تھی. تو جب اس عمر کو پہنچے پھر رب نے بھی کمال کر دیا. وہ کتنی اونٹ ذبح کیے پہلی رات دوسری تیسرے وہ ذکر ادھر نہیں ہے وہ سارا تفسیروں میں آتا ہے. بس اتنا ذکر یہاں کہ خواب آتا رہا اونٹ ذبح کرتے رہے. رب نے فرمایا نہیں مجھے ایسے قربانی کی ضرورت نہیں ہے. ایسے قربانی کر جو تم سے سب سے زیادہ محبوب ہے. محبوب ہے. پھر کیا کیا قال یا بنی انی ارا فی المنام اے میرے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا. پھر بیٹا بھی ہو تو ایسا ہو پھر اولاد بھی ہو تو ایسی ہو. سامنے بٹھایا پوچھا قال فرمایا یا بنی اے میرے بیٹے انی بے شک میں ارا دیکھ رہا ہوں فی المنام خواب میں انی اذبحک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں میں تمہیں حلال کر رہا ہوں. تو اتنی بات کرنے کے بعد آگے جملہ بڑا پیارا فرمایا فانظر خود ہی فرما دیا. فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم میرے پیارے بیٹے فانظر آپ کیا چاہتے ہیں. فانظر اب تم دیکھ یا غور کر. فانظر ماذا ترا اے میرے بیٹے اب میرے جملے پہ غور کر کے اب تو ماذا ترا اپنا ارادہ ظاہر کر. فانظر ماذا ترا میں نے تمہیں بتا دیا کہ خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اپنی خاطر نہیں رب کی رضا کے لیے. اب تو بتا اپنا ارادہ ظاہر کر کہ اب تیری چاہت کیا ہے تیرا ارادہ کیا ہے. پھر وہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے. رب نے کیا فرمایا حلیم. پھر حلیم بردباری. پھر 10-12 سال 8 سال عمر تو نہیں نا. پھر بیٹے نے بھی کمال کر دیا. اللہ اکبر. جملے بڑے پیارے ہیں بیٹے کے. قالا پھر بیٹے نے کہا یا آبا افعل ما تؤمر. تؤمر کہتے ہیں حکم کو افعل کہتے ہیں کرنے کو. فرمایا عرض کیا ابا جان سستی نہیں کرنی دیر نہیں کرنی
سبحان اللہ. بیٹا بھی ہو تو کیسا ابا جی جلدی کرو. جب جملہ سننے والا ابا جی دیر نہیں کرنی یا آبت میرے بجا جلدی کرنا. ماں تو عمر جس کا آپ کو رب نے حکم کر دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے دربار میں مقام نہ ہو جائے, کہیں فیل نہ ہو جائے. وہ ایک بزرگ تھے نا, وہ سرخانے میں داخل ہوئے, جبکہ میں کا بولنا مکروہ ہے, ویسے اجازت بول سکتا ہے. تو کسی فقیر نے سوال کیا تو آپ نے اندر سے آواز دی اپنے بھتیجے کو کہ جلدی اس کو فلاں چیز دے دو. تو جب باہر نکلے وہ بھی عالم تھے, وہ بھی عالم تھے, پڑھے لکھے تھے. تو بھتیجا کرتا ہے چچا جی مکروہ ہے, آپ کو مکروہ ادا کیا ہے. فرمایا اندر بولنا مکروہ تھا لیکن کسی سائل نے ضرورت مند نے میرے پر سوال کیا ہے, کیا بتا. نکلتے نکلتے شیطان کا حملہ ہو جاتا اور میں ناکام ہو جاتا. میں نے کہا نہیں, ابھی رب مجھے توفیق دے رہا ہے, میں نیکی کو ضائع نہیں ہونے دینا. اس لیے نیکی کرنے پر مکروہ شامل نہیں ہے. وضو میں دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے. اگر دینی باتیں ہو رہی ہوں, دینی سوال ہو رہا ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ فوراً میں نے دیا, دے دو اس کو کہ نکلتے نکلتے میرا ارادہ نہ بدل جائے. یہی بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, ابا جان جلدی کرو, جو رب نے تمہیں حکم کیا ہے کہیں لیٹ نہ ہو جائیں, کہیں فیل نہ ہو جائیں. اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. چھوٹے بچے نے حدیث اپنی دوسری زبان میں کیا جملہ بولا, ستاجدونی سجادونی ستاجدونی ضرور پائے گا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. پھر بھی ہم کو شامل کیا. یہ قرآن فقط واقعہ نہیں پیش کر رہا, اس واقعے کے اندر بھی تیرے اور میرے لیے سبق بھی ہے, درس بھی ہے, تعلیم بھی ہے, پیغام بھی ہے, درد بھی ہے, فکر بھی ہے. یہ قرآن واقعی نہیں پیش کر رہا. رب نے ایک موقع فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ سارا قرآن یہ میں نے نبیوں کے فقط کہانیاں کس سے بیان نہیں کیے, میں نے ہر نبی کا ذکر کیا ہے تو اس میں تیری امت کے لیے میں نے ہدایت رکھی ہے. ہر بات میں تیری امت کے لیے ہدایت ہے, سبق ہے, درس ہے, فکر ہے, پیغام ہے. لیکن پیغام بھی فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ. رب نے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہاں یہ عبرت بھی ہے تو بصارت والوں کے لیے نہیں, بصیرت والوں کے لیے, فکر والوں کے لیے, تیاری والوں کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. یاد رہے گا, بولیے تیاری ہے, نمازیں شروع ہو جائیں گی, تیاری ہے. جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے شروع کر دیں گے. قرآن پڑھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں قبر میں جائیں گے تو کمال نہیں, بغیر پڑھے جائیں گے تو کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے. اور جو قرآن پڑھے ہوئے صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ درست کر دیں گے. اللہ کا کلام ہے, رب کا کلام, رب کا کلام. دنیا والے پڑھ کے دنیا کی ڈگریاں ڈپلومے لے کر چلے جاتے ہیں. پھر حال یہ ہوتا ہے بڑے بڑے عہدوں پر فائد ہوتے ہیں, دعائے قنوت بھی نہیں آتی, نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی, حتیٰ کہ سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی. اللہ اکبر. اور